بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی آل رائٹ اینڈ ول بی بزی ان یور اسٹڈیز. تو چلیے دیکھتے ہیں آج اے نیشن اسٹرینتھ یونٹ نمبر 3 اس کا یہ اسٹینزا نمبر 4 دیکھتے ہیں. یہ لاسٹ 3 اسٹینزاز آج ہم کریں گے اس پوئم کے. فرسٹ 3 اسٹینزاز ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسٹینزا نمبر 4 ہے. اینڈ از it pride? Ah, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its lustre down in ash at his feet. Yes, paragraph number 4 دیکھیں. And is it pride? اور کیا یہ فخر ہے, غرور ہے. پرائڈ کا مطلب ہوتا ہے فخر. اور کیا یہ فخر ہے, غرور ہے؟ یعنی جو اوپر کے پیراگراف سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ سلطنتوں کا زوال ہوا, جو بھی یعنی انسانوں کی قوموں کا جو زوال ہوا, تباہی ہوئی, اس میں کیا ہے کہ کیا یہ فخر ہے, غرور ہے. دیٹ برائٹ کراؤن, یہ وہ چمکدار تاج ہیز سیم ٹو نیشن سویٹ, قوموں کو بہت پیارا رہا ہے. سیم کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دینا, معلوم ہونا, ٹھیک ہے. قوموں کو بہت پیارا رہا ہے, قوموں کو بہت یعنی اٹریکٹ کرتا تھا برائٹ کراؤن. وہ ان کے لیے یعنی ان کی شان و شوکت, ان کی عظمت, ان کی جو ان کا عروج تھا وہ قوموں کو بہت پیارا رہا ہے. بٹ گاڈ ہیز اسٹرک کا مطلب ہوتا ہے اسٹرک سیکنڈ فارم ہے اسٹرائک کی. اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا, بار کرنا. بٹ گاڈ ہیز اسٹرک اٹس لسٹر ڈاؤن, آب و تاب کم کرنا, چمک کم کرنا, زوال, کس چیز کو زوال پذیر کرنا, ٹھیک ہے. لیکن خدا نے ان کے یعنی عظمت کو, ان کے عروج کو, ان کی آب و تاب کو کم کر دیا, ٹھیک ہے. اسٹرک یعنی وار کر دیا, ضرب لگائی, یعنی ان کی آب و تاب کم ہو گئی, ان کی جو چمک ہے, ان کی جو عظمت ہے, ان کی شان و شوکت, اس کو کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, خدا نے, ٹھیک ہے. خدا نے کم کر دیا. ان ایش ایٹ ہز فیٹ, ان ایش کا مطلب ہوتا ہے راکھ, ایٹ ہز فیٹ, اس کے پاؤں میں, یعنی نیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاؤں میں راکھ میں, ٹھیک ہے. اس کے پاؤں پر راکھ میں, یعنی جو اس کی آب و تاب تھی, اس کی عظمت, قوموں کا عروج تھا, اس کو زوال پذیر کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے قدموں کی راکھ یعنی اس کو زوال سے تشبیہ دی ہے, ٹھیک ہے. ایک طرح سے سملی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی یہاں تک پیراگراف اسٹینزا نمبر 4 تک قوموں کے زوال کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ قوموں کا زوال کیسے ہوا, ٹھیک ہے. یعنی کہ قوموں میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں, لیکن قوموں میں زوال آیا اور یعنی ان کی بہت شان و شوکت تھی, قوموں پہ بہت عروج تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زوال پذیر کر دیا, انہیں یعنی ان کی شان و شوکت ختم کر دی, ان کی آب و تاب ختم کر دی, ٹھیک ہے. اچھا, پیراگراف نمبر 5 اسٹینزا نمبر 5 دیکھیں. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Not gold, سونا نہیں, but only men can make, لیکن صرف آدمی بنا سکتے ہیں, a people great and strong. people کو یہاں پہ قوم سے یعنی قوم کے میننگ میں لیں گے نیشنز, ٹھیک ہے. تو قوم کو عظیم اور مضبوط بناتے ہیں. men who for truth, آدمی جو سچ اور عزت کی خاطر, آنر سے عزت کی خاطر, اسٹینڈ فاسٹ, ڈٹ جاتے ہیں مضبوطی سے, اینڈ سفر لانگ, اور بہت دیر تک برداشت کرتے ہیں. جی, یعنی اس اسٹینزا میں یہ بتایا ہے کہ صرف سونا نہیں, یعنی چیزیں نہیں, صرف آدمی, یعنی چیزیں نہیں, دولت نہیں, سونا نہیں, صرف آدمی جو ہیں وہ قوموں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ان کی
شان و شوکت بڑھاتے ہیں، ان کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں، نیشن کو اسٹرانگ بناتے ہیں، ان کو یعنی گریٹ اور اسٹرانگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عظیم اور طاقتور بناتے ہیں۔ اور آدمی جو ہیں، جو بریو مین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹروتھ اور آنر سیک، یعنی سچائی اور عزت کی خاطر مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں، یعنی اس کے بیچ میں سچ اور عزت کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ اس کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں اور اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، یعنی مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں۔ جو راستے میں ان کے رکاوٹیں آتی ہیں سچائی کے راستے میں یا عزت کی خاطر، جو بھی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کو برداشت کرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے بریو مین ہو ورک وائل ادرس سلیپ، ہو ڈیئر وائل ادرس فلائی، دے بلڈ اے نیشن's pillars deep and lift them to the sky۔ بریو مین بہادر آدمی، ہو ورک جو کام کرتے ہیں، وائل جبکہ، ادر سلیپ دوسرے سوتے ہیں، یعنی بہادر آدمی کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے جو یعنی بزدل ہیں یا لیزی ہیں وہ سوتے ہیں۔ ہو ڈیئر جو جرأت کرتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، وائل ادرس فلائی جبکہ دوسرے اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فلائی کو استعارے کے طور پہ لیا ہے، فلائی اڑ جاتے ہیں یعنی بھاگ جاتے ہیں۔ دے بلڈ اے نیشن's pillars deep، وہ قوم کے ستونوں کو ڈیپ گہرا، بلڈ تعمیر کرتے ہیں، وہ قوم کے ستونوں کو گہرا تعمیر کرتے ہیں۔ دے بلڈ اے نیشن's pillars deep، وہ قوم کے ستونوں کو گہرا تعمیر کرتے ہیں، یعنی اس کی بنیادیں مضبوط رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ لیفٹ دیم، اور انہیں اٹھاتے ہیں، ٹو دا اسکائی، آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی قوم کی بنیادوں کو گہرا تعمیر کرتے ہیں اور اس کو قوم کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں وائل ریڈنگ کوشچنس میں۔ واٹ میکس اے نیشن اسٹرانگ؟ مین آر گولڈ؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر کیا ہوگا کہ کوشچن ہے کہ کون قوموں کو مضبوط بناتا ہے، آدمی یا سونا؟ تو اس کا آنسر ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ اونلی مین میک اے نیشن اسٹرانگ، ٹھیک ہے، صرف جو آدمی ہیں وہی قوم کو مضبوط بناتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے پوسٹ ریڈنگ کوشچنس دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں یا یونٹ یا پوئم، تو اس کے اینڈ پہ پوسٹ ریڈنگ کوشچنس ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی کمپریہنشن ہوئی ہے، آپ کتنا انڈرسٹینڈ کر پائے ہو، ٹھیک ہے، لیسن کو۔ تو کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا لاسٹ اسٹینزا کمپیئر ود دا ارلیسٹ اسٹینزاز؟ اچھا، لاسٹ اسٹینزا میں کس کی بات ہوئی ہے؟ مین پاور کی بات ہوئی ہے، مین پاور، یعنی اس میں لاسٹ اسٹینزا میں یہ بتایا ہے کہ جو بہادر آدمی ہوتے ہیں، جو اونلی مین، بریو مین، وہ قوموں کی زندگی کو بناتے ہیں۔ دے ورک وائل ادرس سلیپ، یعنی جو کوارڈک پیپل ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، وہ سوتے رہتے ہیں۔ اور جو بریو مین ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ مشکلات کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور قوموں کی زندگی میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ قوموں کو عروج پہ لے کر جاتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قوموں کی زندگی میں ان کی بنیادیں مضبوط بناتے ہیں، مضبوط قائم کرتے ہیں، گہرا تعمیر کرتے ہیں اور ان کو آسمان کی بلندیوں تک یعنی عروج تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف جو مین ہیں وہی قوم کی طاقت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قوم کی طاقت اور اس کو اسٹرانگ اور عظیم بنانے میں آدمیوں کا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جبکہ لاسٹ اسٹینزا میں یہ آدمیوں کی پاور کی بات ہوئی ہے، جبکہ ارلیسٹ اسٹینزا میں قوموں کے عروج، دوسرا زوال کی بات ہو رہی ہے کہ قوموں کا زوال کس طرح ہوا، یعنی جو لیزی پیپل ہوتے ہیں وہ ان کا یعنی وہ کام نہیں کرتے اور مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مزاحمت نہیں کر سکتے، اور ان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں، وہ یعنی ان میں کرش نہیں ہوتی ہے
اور ان کی بنیادیں گہری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جو ارلیئر جو اسٹینزاز ہیں ان میں زوال کی بات ہو رہی ہے، جبکہ لاسٹ اسٹینزا میں مین پاور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ ان دا لاسٹ اسٹینزاز مین پاور از described as the nation's strength. They make a nation strong and great, while the earlier stanzas about the decay of the nation, about the people who are not resist, that not compete with the hardships, and so they are the causes of the destruction of the society, of the nation. ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ اسٹینزا، جو ارلیئر اسٹینزاز ہیں اس میں ڈسٹرکشن کی، ڈکے کی بات ہوئی ہے، یعنی قوموں کے زوال کی بات ہوئی ہے. اچھا نیکسٹ سینٹینس ہے، کوشچن ہے وٹ از دا سینٹرل تھیم اور دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. کہ سینٹرل تھیم یا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے پوئم کا. جی نیکسٹ کوشچن، وٹ از دا سینٹرل تھیم اور دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. اچھا وٹ از دا سینٹرل تھیم. دا سینٹرل تھیم اور سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم از دیٹ a nation's strength depends on the manpower. Only the men can make the nation strong and great. Not gold, not thing, not wealth. یعنی چیزیں، سونا، دولت وغیرہ قوموں کو عروج پہ نہیں لے کے جاتے، قوموں کی طاقت نہیں ہوتے، بلکہ جو بہادر آدمی ہیں، جو کام کرنے والے آدمی ہیں، جو جرأت کرنے والے، جو ڈٹ جانے والے وہ آدمی، وہ قوموں کی طاقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اونلی مین، بریو مین کین میک دا نیشن اسٹرانگ اینڈ گریٹ. اوکے. تو چلیے اب ہم اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. اوکے. یس، یہ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگس ہیں نیشن اسٹرینتھ کے اسٹینزا نمبر 3 سے اسٹینزا نمبر 6، اسٹینزا نمبر 4 سے 4، 5، 6 کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگس ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ ورڈ ہے پرائڈ. پرائڈ مین فخر، غرور. برائٹ چمکدار. کراؤن تاج. یہ اس کو عزت کے میننگ میں بھی لیں گے کہ کیسے شان و شوکت ہوتی تھی اور عزت تھی، قوموں کی عزت کی بات ہو رہی ہے، قوموں کی شان و شوکت، گلوری کی بات ہو رہی ہے. سیمڈ معلوم ہوا، دکھائی دیا. سویٹ پیارا. اسٹرک ٹکرایا، ضرب لگائی، وار کیا. لسٹر ڈاؤن چمک کم کرنا، آب و تاب ماند پڑنا. ایشز راکھ. پیپل لوگ. گریٹ عظیم. اسٹرانگ مضبوط طاقتور. ٹروتھ سچ. آنر سیک عزت کی خاطر. اسٹینڈ فاسٹ مضبوطی سے کھڑے رہنا، ڈٹ جانا. سفر لانگ دیر تک برداشت کرنا. ورک کام. سلیپ سونا. ڈیئر جرأت کرنا، ڈٹ جانا، یعنی مشکلات کا سامنا کرنا. وائل جبکہ. فلائی اڑنا، اڑنا یا بھاگ جانا. بلڈ تعمیر کرنا. ڈیپ گہرا. لفٹ اٹھانا، بلند کرنا. اسکائی آسمان. تو یہ ورڈز میننگ تھے اسٹینزا نمبر 3، اسٹینزا نمبر 4، 5، 6. اور ہم نے نیشن اسٹرینتھ پوئم کی ٹرانسلیشن ساری ہم نے دیکھ لی اور ہم نے ورڈز میننگ بھی کر لیے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا، کوئی کویشچن کر سکتے ہیں آپ. کوئی ورڈ سمجھ نہیں آیا، کوئی سینٹینس سمجھ نہیں آیا آپ کو، تو آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کروں. تو یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ ایکسرسائز دیکھیں گے، گلوسری دیکھیں گے. اور آپ میری ویڈیوز کو اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ آپ لرن کر رہے ہیں، تو آپ
پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اینڈ سپورٹ مائی چینل. اوکے سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.